ہاں دم نہ دم تو کھانا غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم بھئی اسی رولے چ جوان ہوئے تے عشق دے محکمے وچ ساڈے لکھاں نے چلان ہوئے. السلام علیکم میرے عزیزو قارب, میرے عزیزو میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے, اور آج میں آپ کو لاہور کی ایک تاریخی عمارت دکھاؤں گا, اور اس عمارت کا نام ہے کامران کی بارہ دری. جی ہاں, کامران کون تھا اور یہ بارہ دری کہاں پر واقع ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں اس وقت دریائے راوی کی طرف, اور میں بند روڈ سے گزر رہا ہوں, اور وہاں چل کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کامران کی بارہ دری کس نے بنوائی, کیوں بنوائی, اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تاریخی حقائق اور کہانیاں کیا کیا ہیں. آئے چلتے ہیں دریائے راوی پر اور آپ کو دکھاتے ہیں کامران کی بارہ دری. شادر کی طرف مڑتے ہی بائیں جانب دور, بہت دور جو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے, یہ دریائے راوی کے بیچوں بیچ کامران کی بارہ دری ہے. میں بچپن میں اپنے ابا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کے یہاں آیا کرتا تھا. آج جب یہاں آیا ہوں تو یہاں لکھا ہے کہ اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل اپنی ذمہ داری پر کھڑی کریں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, میں اپنے ابا کے ساتھ ہر 9 چندی جمعرات کو راوی کے کنارے آیا کرتا تھا. یہ وقت راوی کی جوبن کا دور تھا, جب راوی بھاگتا تھا, دوڑتا تھا. اس کی لہروں میں طغیانی آیا کرتی تھی. اس کی وجہ سے لاہور شہر کا موسم بڑا معتدل اور ٹھنڈا رہا کرتا تھا, لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ راوی بڑا بے بس اور بے کس ہے. دوستو, یہاں جب آپ آئیں گے کامران کی بارہ دری پہ, تو کامران کی بارہ دری پہ راوی کراس کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہاں کشتیاں چلتی ہیں, اور 100 روپے کی ٹکٹ ہے. یہ 50 جانے کے اور 50 ہی آنے کے, ٹھیک اور ہے. 7 بجے تک آخری ٹائم ہے. ساتھ یہ بھی یہاں ایڈ کرو نا. 7 بجے تک آخری ٹائم ہے, اس سے پہلے آپ نے اور جب بھی آئیں گے لے کر آئیں گے. ہاں یہ بات سر, یہ دیجیے گا یک مغرب نہیں پڑ گیا ہو, لے گیا ہوں. مہربانی. دوستو, ٹکٹ میں نے لے لی ہے, اور اب میں کامران کی بارہ دری پر آنا ایک ایڈونچر سے کم نہیں ہے. پہلے آپ شہر کی رش زدہ سڑکوں سے گزر کر راوی کے پل سے پہلے نیچے کی جانب اترتے ہیں, گاڑی پارک کرتے ہیں, پھر آپ ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر کشتی میں بیٹھتے ہیں, اور پھر کشتی سٹارٹ ہو کر راوی کے بچے کچے پانی پر ہچکولے کھاتی, پل کھاتی, ڈولتی چلتی ہے. یہاں سے راوی کے پل کا بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے, جہاں سے ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے, اور پھر دور آپ کو نظر آتی ہے کامران کی بارہ دری. میرا خیال ہے کہ لاہوریوں کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے اور پکنک پوائنٹ ہے, جو لوگوں کی نظر سے ابھی تک اوجھل ہے. کشتی سے اترنے کے بعد تقریباً 15 سے 20 فٹ چڑھائی چڑھنے کے بعد بارہ دری کا پہلا تختہ شروع ہوتا ہے, اور یہ کچا راستہ بارہ دری کی طرف جاتا ہے, اور درختوں سے ڈھکا ہوا ہے, بڑا خوبصورت ہے. بائیں جانب آپ کو بہتا ہوا راوی کا بچا کچا پانی نظر آتا ہے, اور دائیں جانب ہے کامران کی بارہ دری, اور سیڑھیوں سے چڑھ کر آپ خرامہ خرامہ جا سکتے ہیں کامران کی بارہ دری پہ, اور دیکھ سکتے ہیں وہ پکنک پوائنٹ جو لاہور کے قریب ترین ہے, لیکن پھر میں کہوں گا کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے. شہنشاہ بابر کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے کامران مرزا نے لاہور پر قبضہ کر لیا. 1540 میں یہ بارہ دری تعمیر کروائی گئی, جو لاہور میں تعمیر کی جانے والی مغلیہ عمارات میں سے پہلی عمارت مانی جاتی ہے. موجودہ وقت میں یہ بارہ دری دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقع ہے, لیکن اس کی تعمیر کے وقت دریائے راوی اس بارہ دری سے کئی 100 میٹر دور بہا کرتا تھا. بہت بڑے لکھاری اے حمید اپنی کتاب لاہور کی یادیں میں لکھتے ہیں کہ قلعہ لاہور کی حالت اس زمانے میں کچھ اچھی نہ تھی, اسی لیے کامران نے دریا کے پار اپنے لیے وسیع و
گلریز باغ کے درمیان ایک عالی شان محل تعمیر کروایا جسے آج لوگ کامران کی 12 دری کے نام سے جانتے ہیں۔ مرزا کامران کے بعد جب اکبر اعظم کا دور آیا تو اکبر اعظم نے اس 12 دری کو محصول چونگی یعنی ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹ بنائے رکھا، جو زمین سے گزرنے والے قافلے اور راوی سے گزرنے والے بیڑوں سے ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد آنے والے کئی بادشاہوں نے اس مقام کو راحت کا دہ بنائے رکھا۔ عیش و عشرت کا یہ عالی شان محل اس وقت میں آرائش و زیبائش کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، جہاں کنیزیں شہنشاہ کا ہر حکم بجا لانے کو بے قرار رہتیں، رقص و سرور کی محفلیں سجا کرتی تھیں، چشم آہو خواجہ سرا حسین و جمیل کنیزیں رقص کیا کرتی تھیں، ہندوستان کے بہترین گویے سروں کی سرگم گایا کرتے تھے اور انعام میں ہیرے جواہرات پاتے تھے۔ 96 میں رفیع پیر تھیٹر کے ساتھ جو میری پہلی تھیٹر پرفارمنس تھی وہ اس کامران کی 12 دری میں ہوئی تھی، اور یہ چبوترا اور اس کے آگے یہ جو پانی ہے اس میں وہاں تک آدھا جہاں تک ہے 120 بائی 120 فٹ کا یہ ایک سٹیج بنایا گیا تھا، اور یہاں سامنے سارے شہر کے شرفا اور وزراء بیٹھے تھے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پرفارمنس میں اس وقت کے صدر فاروق خان لغاری صاحب مہمان خصوصی تھے، اس میں پرفارم کیا تھا نصرت علی خان اور اس طرح کے بڑے بڑے سنگرز نے پرفارم کیا تھا، تو اس میں ہم نے پاٹے خان ڈرامہ کیا تھا، اور میں نے کھدو مراسی کا رول کیا تھا کامران کی 12 دری میں، اس لیے میں اس کے 96 کے بعد شاید پہلی دفعہ آج یہاں آیا ہوں، اور مجھے اس کا کچھ تھوڑا سا یاد ہے، وہ تھا کہ ہاں دم نہ دم تو کھانا غم، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، بھئی اسی رولے چ جوان ہوئے تے عشق دے محکمے وچ ساڈے لکھاں نے چلان ہوئے۔ جہاں میں آپ کو کامران کی 12 دری کی تاریخ بتا رہا ہوں، وہاں کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس کی دیواروں کے اوپر یہاں آنے والوں نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے، گند مچا رکھا ہے، مطلب سامنے لکھا ہوا ہے دل میں ہڈی تو نہیں ہوتی پھر یہ ٹوٹتا کیوں ہے، جواب دینے کے لیے فون نمبر پہ رابطہ کریں، نمبر لکھا ہوا ہے، پھر لکھا ہوا ہے بھروسہ مت کرنا اس دنیا کے لوگوں کا، مجھے تباہ کرنے والوں میں میرے عزیز شامل تھے۔ یہ بڑی ایک ایسی بات ہے جو ہم نفرت پھیلا رہے ہیں اپنے ہی عزیزوں کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو اور میں نے اپنے عزیزوں کا دل دکھایا ہو، لیکن یہاں آ کر میں یہ لکھ کر چلا گیا کہ عزیز جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ اقربا پرور ہونا چاہیے اور اقربا کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ تو اس کی جو دیواریں ہیں اس پر جگہ جگہ لوگوں نے اتنا گند بلا لکھا ہوا ہے کہ میں اس کو قریب کر کے کلوز شاٹ بھی نہیں دکھا سکتا۔ یہ ایک ہمارا المیہ ہے۔ میں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں ویلاگس بناتا ہوں، وہاں کی دیواریں صاف ستھری ہوتی ہیں، 1500 2 ہزار سال 4 ہزار سال 5 ہزار سال پرانی عمارتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں اس طرح کا گند نہیں مچا ہوتا۔ تو صفائی نصف ایمان ہمارا ہے، ان کا نہیں۔ آئے میں آپ کو یہ سیڑھیاں جا رہی ہیں 12 دری کے اوپر، چلتے ہیں اوپر والے منزل پر، اور یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ہے اوپر کا حصہ 12 دری کا۔ اور دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ کامران کی 12 دری راوی کے کنارے پر موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی تاریخی حوالوں کے ساتھ ساتھ ایک موجودہ ایک حوالہ بھی بڑا زبردست ہے۔ یہ جس جگہ میں کھڑا ہوں یہ آرچیز ہیں، اور وہ اس کے مقابلے میں آپ سامنے بھی آرچیز دیکھ رہے ہیں، وہ سامنے اس طرف بھی آرچیز ہیں، اس طرف بھی آرچیز ہیں۔ یہ اس کا پہلا تختہ ہے، سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر آئے ہیں۔ اس میں ایک کوالٹی بڑی عجیب ہے، اس کی تعمیر کرتے وقت اس کا خیال رکھا گیا ہوگا یقیناً، اور وہ یہ ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں ساون کا مہینہ ہے، حبس بہت زیادہ ہے، میں گیلا بھی ہو رہا ہوں، لیکن جب میں یہاں آیا ہوں تو یہاں بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے بہت بڑا فین لگا رکھا ہو اور وہ مجھے محسوس کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی ایک بڑی موجودہ کوالٹی ہے۔ آئے میں آپ کو آگے سے بھی دکھاتا ہوں، اور اس کے اوپر اگر ہم جانا چاہیں اس کی چھت پہ تو یہ سیڑھیاں ہمیں 12 دری کی چھت پر لے آتی ہیں۔ یہ دیکھیے کامران کی 12 دری کی یہ چھت ہے، اور اس چھت کے بارے میں آپ کو ایک بڑا تاریخی حوالہ
بتاؤں گا. اور یہاں سے اس کا منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھیے کامران کی بارہ دری کی جب آپ چھت پہ آتے ہیں تو اس کے نیچے کے باغ اس میں لگے ہوئے فوارے نظر آتے ہیں, اور دور اگر آپ دیکھیں تو وہ راوی کا پل بھی نظر آتا ہے. بلکہ کیمرہ اگر دکھا سکے تو راوی کا پرانا پل بھی نظر آتا ہے اگر ہم اس کو دکھا سکیں, اور اس کے ساتھ ہی ریلوے کا پل بھی ہے. تو کامران کی بارہ دری کی اس چھت پر ہم آ چکے ہیں جہاں سے منظر کچھ یوں دکھائی دیتا ہے. بارہ دری کی عمارت کے عین سامنے ایک تالاب ہے, بہت بڑا تالاب ہے, اور اس کے سامنے اگر دیکھیں تو فاروں کی قطاریں ہیں اور بائیں جانب پودے لگے ہوئے ہیں, اور قطار در قطار دور تک درختوں کا جھنڈ نظر آتا ہے. اور یہ منظر بہت حسین منظر ہے. اور یہ چھت کے اوپر ایک چبوترا ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اس چھت کے اوپر یہاں ہرکارے کھڑے ہوا کرتے تھے جو بگل بجایا کرتے تھے بادشاہ کی آمد پر, اور پھر اعلان کیا کرتے تھے کہ با ادب با ملاحظہ ہوشیار, سجدے میں نگاہ رہے, ہر ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے, ذل سبحانی تاجدار ہندوستان. اب اس وقت کا جو بھی تاجدار ہوتا تھا دربار میں تشریف لا رہے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت عرصے تک اس جگہ پر نرتکیاں یعنی اس وقت کی رقاصائیں ڈانس کیا کرتی تھیں, اور بادشاہ سلامت یہاں بیٹھ کے شرفا کے ساتھ, نوابین کے ساتھ, وزیروں کے ساتھ مجرا دیکھا کرتے تھے. یہ ہے کامران کی بارہ دری. اور اب میں آپ کو ایک ایسا سچ بتاؤں گا جو سننے کے بعد آپ یقیناً پریشان بھی ہوں گے اور سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے. کیا اقتدار, طاقت اور پیسہ ایسا ہی ہوتا ہے؟ مرزا کامران کی بارہ دری پہ آنے کے لیے ایک یہ راستہ ہے, اور یہ دوسرا راستہ یہ ہے جو سیڑھیاں ہیں. تو میں آیا وہاں سے تھا, یہاں سے میں اتروں گا. اور یہاں بھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہی صورتحال ہے کہ دیواروں پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور گند مچایا گیا ہے, اور پتہ نہیں ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ. تو اب ہم نکلیں گے نیچے کی طرف, اور نیچے جانے کے لیے مجھے یہاں تلاش کرنی پڑے گی وہ سیڑھیاں جہاں سے میں اوپر آیا تھا, اور پھر میں اسی پورشن سے گزر رہا ہوں جہاں ہوا بڑے فلو کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ چلتی ہے. یہ ہے وہ راستہ جو ہمیں نیچے لے جائے گا. اور یہ ہم آ گئے نیچے, اور یہ دیکھیں میرے پیچھے بھی دیواروں پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. مرزا کامران کی بارہ دری. میں اکثر سوچتا ہوں اگر وہ بادشاہ زندہ ہوتا اور یہاں یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے نہ تو حال کی کرنا سی انہیں. میں جس تاریخی سچ کی بات کر رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کامران کی بارہ دری ایک اور حوالے سے بڑی مشہور ہے, اور وہ یہ کہ شہنشاہ جہانگیر, شیخو, سلیم, ان سب ناموں سے ہم اس کو جانتے ہیں. اس کے بیٹے خسرو کے اس کے باپ اکبر اعظم کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, اور ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جہانگیر کو لگنے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کم سن بیٹے خسرو کو میرا باپ اکبر اعظم تخت پر بٹھا دے. جس طرح سے جہانگیر نے اپنے باپ اکبر اعظم کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ ایک جنگ ہوئی تھی, لیکن اکبر اعظم نے اپنے بیٹے جہانگیر کو معاف کر دیا تھا. اسی طرح جہانگیر کے بیٹے خسرو کے درمیان اور جہانگیر کے درمیان ایک بغاوت کا سلسلہ چلا, اور وہ بغاوت کچل دی گئی. اکبر اعظم کی وارث فوج تھی اور جہانگیر کی قیادت میں تھی. وہ لوگ تگڑے تھے, خسرو کے ساتھ جو آرمی تھی وہ اتنی تگڑی نہیں تھی. تو اس کو خسرو کو گرفتار کر کے یہاں پر لایا گیا. یہاں پر شہنشاہ جہانگیر نے اپنی عدالت لگائی اس کامران کی بارہ دری پر, اور خسرو کے لیے جو سزا تجویز کی وہ یہ تھی کہ خسرو کو اندھا کر دیا جائے. لیکن اندھا کرنے سے پہلے خسرو کو یہاں سے گھسیٹ کر, کامران کی بارہ دری سے گھسیٹ کر لاہور کے شاہی قلعے تک لایا جائے, اور راستے میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 300 جو جری اور نوجوان اس کے ساتھ تھے آرمی کے, ان کو ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لٹکایا جائے, اور پھر اس کو قلعہ لاہور میں لا کر اس کو اندھا کر دیا جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ پھر ہوا بھی ایسا کہ خسرو کو یہاں سے گھسیٹ کر کامران کی بارہ دری سے لے جایا گیا لاہور کے شاہی قلعے تک, جو کہ یہاں سے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور ہوگا. اور راستے میں اس کے ساتھیوں کو پھانسی لگائی گئی اس کی آنکھوں کے سامنے, اور پھر اس کو قلعہ لاہور میں لا کر اندھا کر دیا گیا, اور خسرو
اسی لاہور کے شاہی قلعے میں پھر اپنی طبعی موت مرا تھا. لیکن اس موقع پر شہنشاہ جہانگیر نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ یہ تھا کہ بادشاہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہوتے. کتنا سچ کہا تھا. کامران کی بارہ دری میں ایک درخت ہے, میرے پیچھے آپ درخت دیکھ رہے ہوں گے, یہ پیپل کا درخت ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 500 سال پرانا درخت ہے. اور واللہ علم یہ تو جو ماہر ہیں سائنسدان ہیں وہ بتا سکتے ہیں, جو پودوں کا علم جانتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. لیکن یہاں کے لوگ بہت بوڑھے لوگ بھی مجھے ملے ہیں جن کی عمر 90 سال کے قریب ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ تقریباً 500 سال پرانا ہے اور یہ وہ اپنے اجداد سے سینہ بہ سینہ سنتے آئے ہیں. کامران کی بارہ دری میں یہاں جو مقامی لوگ ہیں یا جو وہ لوگ جو اس گرد کے علاقوں میں رہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ایک بابا جی اکثر ان کی عملداری میں یہ علاقہ ہے اور وہ بہت لمبے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 درختوں کے اوپر وہ سوتے ہیں, اتنے لمبے ہیں. اور وہ بزرگوار اگر کسی کو نظر آ جائیں, اول تو وہ کسی کو نظر نہیں آتے, لیکن اگر نظر آ جائیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے یا اندھا ہو جاتا ہے. اور میں موجود ہوں, یہ دریائے راوی ہے اور یہ ہے کامران کی بارہ دری, میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس ساری کہانی کو سننے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, وہ تو اللہ کے بندوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرتے ہیں. تو یہ بابا جس کا ذکر یہاں کے لوگ کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بابا آج کا نہیں ہے, یہ سینکڑوں سال سے اس کی کہانی بیان کرتے ہیں. کامران کی بارہ دری میں یہ کہانی سن کر اور آج کے دور میں بڑا حیران ہوا. اگر کوئی ایسا بابا ہے تو میں کہوں گا یار بابے تو آسانی مڑ دینے, تو کہڑے پیڑے کام چ لگ گئے. وے زور ور جواں جنہیں کہیے پہاڑ تھے, جب آئی موج حادثہ تنکے سے بہہ گئے. جاہو جلال اور شان و شوکت کے نمائندہ یہ بادشاہ اور ان کے تعمیر کردہ یہ عالی شان محل, نہ تو یہاں بادشاہ موجود ہے حکم دینے کے لیے اور نہ ہی غلام موجود ہیں حکم بجا لانے کے لیے. یہ تاریخ کے بہت بڑے لوگ تھے, بہت طاقتور تھے, ان کی فوجیں جہاں جاتی تھی تہس نہس کر دیتی تھیں. لیکن آج ان کے ان محلوں میں نہ وہ بادشاہ موجود ہیں اور نہ ہی وہ غلام. کووں کی آوازیں آتی ہیں, پرندے چہکتے ہیں, ٹک ٹاکر آ کے ٹک ٹاک بناتے ہیں, مجھ جیسے لوگ آ کے یہاں ڈاکومنٹری کرتے ہیں, پکنک بناتے ہیں لوگ, فلموں کی شوٹنگ ہوتی ہے, ڈراموں کی شوٹنگ ہوتی ہے. نہ بادشاہ رہا, نہ اس کا حکم, نہ اس کا آئین, باقی رہا تو صرف اللہ کا نام. دوستو, جہاں میرا مقصد ان مقامات کی سیر کروا کے پاکستان کے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, وہیں یہ میسیج بھی دینا ہے کہ اس بارہ دری سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ داتا علی حجویری کا مزار ہے, جو 1100 سال پہلے سے آج تک آباد ہے. لوگ وہاں آتے ہیں, لنگر کھاتے ہیں اور دوبارہ بسا ہوا ہے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب بھی لاہور آئیں تو دریائے راوی میں موجود اس کامران کی بارہ دری پر ضرور آئیے گا. اور اس کی ایک خاصیت میں آپ کو اور بتاتا ہوں. اوپر والے پورشن میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا چلتی ہے, آپ اس کی کسی بھی راہداری میں کھڑے ہو جائیں تو آپ کو ہوا بڑی اچھی لگتی ہے, جو آپ کو بڑا محظوظ کرتی ہے. تو یہ کامران کی بارہ دری ایک تاریخی ورثہ بھی ہے اور اس کو ورلڈ ہیریٹیج قرار دے دیا گیا ہے. اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے, اس کی تزئین و آرائش کرنے کے لیے سالانہ حکومت پاکستان کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے. تو یہ کامران کی بارہ دری بالکل ایک جزیرے کے اوپر دریائے راوی کے درمیان میں موجود ہے. میرے پیچھے جو ہے وہ اس طرف شہر ہے اور اگر سامنے جس طرف میرا رخ ہے اس طرف دیکھا جائے تو اس طرف شادرہ اور دیگر علاقے ہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ کامران کی بارہ دری دیکھنے ضرور آئیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا. مجھے آپ کے کمنٹ سے پتہ چلے گا اور اگر اچھی لگے تو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے راوی شاہی قلعہ لاہور کی دیوار کے ساتھ بہتا تھا, لیکن رخ بدل کر یہاں آ گیا. کامران کی بارہ دری راوی کے پار تھی, لیکن راوی کی لہریں آج تک اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں. یہ دوسری کشتی آئی ہے, اب دیکھتے ہیں. اور یہ ہلکی سی ٹکرائے گی, نہیں ٹکرائی اور یہ ٹکرا گئی.
بہت جیو